جب سے وکاس کو چوری کی لت لگی تھی، صفائی سے جھوٹ بولنے میں اسے مہارت ہو گئی تھی۔ یہی نہیں، وہ اپنی بات پر سختی سے قائم بھی رہتا۔ آج بھی گھر میں ایک ہنگامہ برپا تھا، کیونکہ وکاس مان ہی نہیں رہا تھا کہ امی کے پرس میں رکھے 3,000 اس نے چوری کیے ہیں۔ ثبوت کسی کے پاس نہ تھا، لیکن یقین سب کو تھا۔ یہ رقم وکاس نے اپنے دوست نومی کے بیگ میں چھپا دی تھی۔ نومی کے گھر میں پیسے کی ریل پیل تھی۔ اس کے بیگ سے 3,000 کی رقم نکلنا کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ اس پر کسی کو شک بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ اس لیے تو چوری کرنے کے باوجود وکاس اپنی بات پر ڈٹا ہوا تھا۔ وکاس کی امی نے وہ رقم بخار کے باوجود سخت محنت کر کے ایک دن میں 4 سوٹ سی کر کمائی تھی۔ اس رقم میں سے 2,000 کمیٹی اور باقی 1,000 سلائی کا سامان لانے کے لیے رکھی تھی۔ گھر کے کام نپٹا کر پڑوسن کو کمیٹی کی رقم دینے اور بازار جانے کے لیے جب انہوں نے اپنا پرس کھولا تو اس میں سوائے چند روپے کے کچھ بھی نہ تھا۔ وہ تو دل تھام کر رہ گئیں۔ کمیٹی کی رقم دینے کی آج آخری تاریخ تھی، اور وہ 2 دن بعد جو کپڑے سی کر دینے تھے، اس کے لیے سلائی کا سامان بھی بازار سے لانا تھا، جو گھر میں نہیں تھا۔ وہ بہت پریشان تھیں۔ وکاس کی دادی سے بہو کی تکلیف اور پریشانی نہیں دیکھی جا رہی تھی۔ انہوں نے وکاس کے قریبی دوستوں کو گھر میں جمع کیا، جو ہر تفریح میں وکاس کے ساتھ ہوتے تھے۔ دادی اماں نے باری باری وکاس کے دوستوں سے مختلف سوالات کیے، لیکن مسئلے کا حل سامنے نہ آیا۔ حالانکہ سب دوست واقف تھے کہ رقم نومی کے پاس ہے، لیکن کسی نے بھی زبان نہ کھولی۔ وکاس کے دوست بھی تقریباً اسی کے ہم عمر تھے، یعنی 12-13 سال کے، اور سارے کے سارے نہایت چالاک۔ لیکن دادی اماں نے بھی اپنے بال دھوپ میں سفید نہیں کیے تھے۔ وکاس نے ہنس کر کہا، اب تو آپ کو یقین آ گیا کہ چوری ہم نے نہیں کی۔ میں نے صبح بھی آپ کو کہا تھا کہ شبو ماسی پر نظر رکھا کریں۔ دادی اماں مسکرا کر خاموش ہو گئیں، لیکن کمرے سے باہر جانے کی اجازت کسی کو بھی نہیں دی۔ دادی اماں بار بار دروازے کی جانب دیکھ رہی تھیں۔ بالآخر شبو ماسی اندر داخل ہوئیں۔ سلام دادی اماں، آپ نے بلایا تو دوری چلی آئی، خیر تو ہے نا؟ وعلیکم السلام۔ ہاں بھئی شبو، سچ کہو، تم نے بہو کے پرس میں سے پیسے چرائے تھے؟ ماسی بگڑ کر کہنے لگی، آپ مجھ پر چوری کا الزام لگا رہی ہیں؟ حق حلال کی روزی کماتی اور کھاتی ہوں۔ وکاس میاں کے ہوتے ہوئے مجھے کیا پڑی ہے بے ایمانی کرنے کی، جبکہ وکاس میاں خود ماں کی کمائی پر ہاتھ صاف کر سکتے ہیں۔ پورے 4,000 نکالے تھے بیگم صاحبہ کے پرس میں سے، میں نے خود دیکھا تھا۔ وکاس میاں نے سخت نظروں سے شبو ماسی کو دیکھا۔ امی، یہ جھوٹ بول رہی ہے، آپ کے پرس میں کل 3,000 تھے۔ کہتے ہوئے اس نے نومی کی جانب دیکھا، جو اسے اشارے کر رہا تھا۔ او شٹ! کہتے ہوئے اس نے بات سنبھالنی چاہی، لیکن تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ دادی اماں نے کہا، اب کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے وکاس، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا ہے۔ میں نے خود شبو کو یہ بیان دینے کو کہا تھا، برسوں سے ہمارے یہاں کام کر رہی ہے، آج تک ایک تنکا بھی ادھر سے ادھر نہیں کیا۔ اب تم اپنی ماں سے ہی نہیں، شبو سے بھی معافی مانگو گے۔ تم سے تو یہ گوار شبو ہی بھلی ہے، جو چوری کو گناہ سمجھتی ہے، اور ایک تم ہو پڑھے لکھے عزت دار گھرانے کے فرد ہونے کے باوجود چوری اور جھوٹ جیسے گناہوں میں مبتلا ہو گئے۔ وکاس نے ندامت سے سر جھکا لیا۔ اس نے ماں اور ماسی دونوں سے معافی مانگی، نومی سے چوری کی رقم لے کر ماں کو لوٹا دی، اور ہمیشہ کے لیے جھوٹ اور چوری سے توبہ کر لی۔